बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं है। नाज़रीन, हुमायूं 23 साल कथा के बाप के मरने के बाद तख्त नशीन हुआ। इसकी किस्मत में जिंदगी की तलखियां ही थीं। मरते दम तक परेशानियों और मुसीबतों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। यूं वो खुदा से एक मरंजा मरंज तबीयत लेकर आया था जो ऐशो इशरत की दिलदादा थी। वो बाप की तरह नहायत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब था। इसकी गुफ्तार दिल पसीर और शख्सियत बेहद जाज़बियत रखती थी। बाबू इसकी बातों से लुत्फ़ उठाता। इल्म व अदब से इसकी वबस्तगी इश्क की हद तक पहुंची हुई थी। नाज़रीन, मैदानी जंग में एक चीदा लाइब्रेरी इसके हम रकाब होती। फारसी, अरबी और तुर्की तीनों जुबानों में इसे महारत हासिल थी। बाबर की तरह वो भी शायर था। मैदानी जंग में हुमायूं के कारनामे बाबर की फतूहात के मुकाबले में कम हैं, मगर हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर पर हुमायूं ने अपने बाप से कहीं ज्यादा गहरा असर छोड़ा है। शाह तहमासब के दरबार में रहकर हुमायूं ने जो असरात कबूल किए, इससे हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दन ने बहुत कुछ सीखा है। हमारी तर्ज माशरत में ईरानी कल्चर का जो अम्तजाज नजर आता है, इसकी इब्तिदा दरअसल हुमायूं के अहद से ही हुई थी। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, हुमायूं के सीने में एक दर्दमंद इंसान का दिल धड़कता था। वो महज दूसरों से भलाई करना जानता था। दूसरे इससे बुरा सलूक करते रहे, मगर वो हमेशा इन्हें अपने सीने से लगाता रहा। सारी जिंदगी इसके भाई और दूसरे रिश्तेदार इसके खिलाफ रेशेदवानियों में मसरूफ रहे। हर दफा उन्होंने इसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहा, इसके राह में रोड़े अटकाए। दरअसल यही तखरीब पसंद हुमायूं की जलावतनी का सबब बने, वरना अफगानों का मुकाबला करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। नाज़रीन, अगर कामरान, अस्करी और हंदाल इसका हाथ बटाते तो बाबर का खानदान कभी यूं बर्बाद ना होता, मगर बदकिस्मती से हुमायूं को बेक वक़्त मुतअद्दिद महाजों पर लड़ना पड़ा। इसके वसाइल महदूद थे और कमक की कोई सूरत ना थी। नाज़रीन, हुमायूं से ज़्यादा ताकतवर और काबिल आदमी भी इन गुनागो मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता था। वो सारी उम्र मुखालफतों के तूफान से दस्तो गिरबार रहा और कभी हिम्मत ना हारी। ये बात इसके बुलंद करदार और इसकी आली हौसलगी की दलील है कि इसने जलावतनी के बाद भी, जब वो बेयारो मददगार था, हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत बहाल करने का इरादा कभी तर्क नहीं किया। हुमायूं को बेक वक़्त मुख्तलिफ महाजों पर लड़ना पड़ा। शुमाल मगरिब में कामरान था, जिसके इरादों के मुतालिक हुमायूं को कोई गलत फहमी ना थी, मगर वो नहीं चाहता था कि इसके और कामरान के दरमियान दूध की जो नदी बहती है वो इसे पार करे। गुजरात में बहादुर शाह की सरगर्मियां खतरनाक सूरत अख्तियार कर रही थीं। बहार में शेरशाह सूरी अफगानों की पुरअगंदा कुव्वतों को असरनो एक मुनस्सम शक्ल दे रहा था। हुमायूं इन तमाम खतरात में बुरी तरह फंस कर रह गया था। बाबर इसके बरक्स बड़े आराम से यकत बाद देगरे अपने दुश्मनों से निपटता रहा, जब तक इब्राहिम लोदी को शिकस्त ना हुई। राणा सांगा मैदान में नहीं आया, मगर हुमायूं के साथ वाक़यात बड़ी तेजी से पेश आए और बेक वक़्त मुख्तलिफ अतराफ से इसे चैलेंज पेश किया गया। नाज़रीन, इसे ऐसी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा जो नहायत कठिन और हौसला शिकन थी। हुमायूं शुजाअत और दिलेरी में किसी से पीछे नहीं था। इसके पहलू में चीते का जिगर और बाजुओं में उकाब की झपट थी। चंपानेर के मुहासरे के वक़्त इसकी फौज हैरान हो रही थी कि किला बंद दुश्मन पर कैसे काबू पाया जाए। किले की बंद दीवारों से तीरों की बारिश हो रही थी और किले की तरफ रुख करना बड़ा मुश्किल था। इस आलम में हुमायूं बेदरेग आगे बढ़ा, तलवार दांतों से दबाई और ढाल की ओट पर किले की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। इसकी फौज ने इसकी तकलीद की। वो सबसे पहले दीवार पर पहुंचा और दुश्मन पर हल्ला बोल दिया। मैदान जंग में इसे इस नूह के कारनामे ज़हूर पसीर होना कोई आसान काम नहीं था। वो हर मुगल शहजादे की तरह दाव पेच से बखूबी वाकिफ था। नाज़रीन, बाबर के मुतालिक मुर्रखीन की राय ये है कि इसकी सल्तनत का ढांचा सिर्फ जंग की सूरत में ही कायम रह सकता था, वरना इसकी ताकत इतने मुख्तलिफ अनासिर पर मबनी थी कि इनके माबैन सिवाय बाबर की ज़ात के इत्तेहाद व यगानियत का सबब और कुछ नहीं था।
ازبک، مغل، افغان، ایرانی، چغتائی اور ہندو سبھی فوج میں شامل تھے۔ بابر کی شخصیت نے ان سب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر رکھا تھا۔ جو ہی اس نے آنکھ بند کی، ساری فوج بکھر گئی۔ لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اپنے اپنے مفاد کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ ہمایوں کا تخت دراصل ریت کی بنیادوں پر قائم تھا۔ ہمایوں نے باپ کی وصیت پر نہایت فرمانبرداری سے عمل کیا، کامران کو کابل اور قندھار کا علاقہ دیا، عسکری کو سنبھل اور ہندار کو الور کا گورنر بنایا۔ ناظرین، ان میں سے کوئی بھی اس تقسیم پر راضی نہیں تھا۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ ہمایوں کی بجائے آگرہ کے تخت پر میں ہی بیٹھوں۔ ہمایوں 20 سال کا تھا کہ جب اس کے باپ نے اسے بدخشاں کی گورنری سونپی۔ ازبکوں کی مخالفانہ سرگرمیوں کے باوجود ہمایوں نہایت کامیابی سے اس صوبے کا نظم و نسق چلاتا رہا۔ جب بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو ہمایوں اس کے ہم رکاب تھا۔ اس نے حصار فیروزہ کے مقام پر افغانوں کی ایک فوج کو شکست دی۔ بابر نے خوش ہو کر حصار فیروزہ کی جاگیر اسے بخشی۔ پانی پت اور کنوہاہا کے مقام پر ہمایوں نے اپنے آپ کو ایک قابل جرنیل ثابت کیا۔ ناظرین، اس نے بہار کے افغانوں کا قلعہ کما کیا اور مغل سلطنت کی حدود غازی پور، کنوج اور جون پور تک پھیلا دی۔ بابر کے دور حکومت میں اس کے پاس سنبھل کا صوبہ رہا۔ کچھ عرصے کے لیے بدخشاں کی گورنری بھی اسے سونپی گئی۔ لوگ اسے ایک قابل، منتظم اور سلیقہ شعار حکمران کی حیثیت سے جانتے تھے۔ اس نے 1530 عیسوی میں جب تخت سنبھالا تو عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے عمرا ایک روشن مستقبل کی امید لگائے بیٹھے تھے، مگر ہمایوں کا عہد بد امنی اور کشت و خون کا ایک لا امتیازی سلسلہ ثابت ہوا۔ ناظرین، کلنجر کا راجہ افغانوں کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ ہمایوں اس پر حملہ ور ہوا، مگر ابھی لڑائی نے کوئی فیصلہ کن شکل اختیار نہیں کی تھی کہ شمال مغرب سے اسے کامران کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ کامران اپنی فوج لے کر پنجاب میں داخل ہوا اور سارا صوبہ اپنے انتظام میں لے لیا۔ ہمایوں کو فوراً شمال مغرب کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد کامران نے ہمایوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ہمایوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ پنجاب پر بھی اپنے بھائی کا قبضہ تسلیم کر لے۔ پنجاب، کابل اور قندھار کامران کو دینے کے بعد ہمایوں اس تمام علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھا، جہاں سے وہ ضرورت کے وقت مزید فوج بھرتی کر سکتا تھا۔ اب ہمایوں کو بہار کے افغانوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ محمود لودھی کی سرکردگی میں افغانوں نے جون پور پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہمایوں نے چاہا کہ پہلے اس فتنے کا سدباب کر لے۔ دیوارہ کے مقام پر ہمایوں نے افغانی فوج کو شکست دی اور ان کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد چنار کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ شیر خان وہاں پر پرزے نکال رہا تھا۔ ہمایوں نے اس سے نپٹ لینا ضروری سمجھا۔ چنار کا محاصرہ طول پکڑ گیا۔ گجرات سے بری خبریں آ رہی تھیں۔ گجرات کے جواں سال بادشاہ بہادر شاہ نے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ احمد نگر، برار، مالوا وغیرہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ کالپی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بہادر شاہ کے دربار میں ہمایوں کے رشتہ داروں نے جا پناہ لی تھی جو اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ زمان مرزا ان میں قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ متعدد افغان سردار وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ہمایوں نے کئی دفعہ بہادر شاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دربار سے مغل اور افغان سرداروں کو نکال دے، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمایوں کے یہ مخالفین بہادر شاہ کو اس کے خلاف بھڑکاتے رہے، اسے ہمایوں کی نااہلی کا یقین دلایا اور ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دکھائے۔ ہمایوں نے بہادر شاہ کے عزائم سے خطرہ محسوس کیا اور وہ شیر خان سے عارضی سی صلح کے بعد چنار کا محاصرہ ترک کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر آگرہ پہنچنے کے بعد وہ دیر تک دادے عیش دیتا رہا، امر میں دل کھول کر دولت تقسیم کی۔ جب ہمایوں کو ہوش آیا کہ بہادر شاہ چتوڑ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا تو چتوڑ کی رانی کرنادتی نے ہمایوں سے مدد کی درخواست کی۔ ہمایوں نے فوج کے ساتھ چتوڑ کی طرف کوچ کیا۔ بہادر شاہ قلعے پر حملہ کر چکا تھا۔ اگر اس وقت ہمایوں سے گھیرے میں لے لیتا تو بہادر شاہ کی طاقت جڑ سے اکھڑ جاتی، مگر صلاح مشورے کے بعد ہمایوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ایک مسلمان فوج پر اس وقت حملہ کیا جائے جب وہ کفار کے خلاف جہاد میں مصروف ہو۔ اگر ہمایوں حملہ کر دیتا تو بہادر شاہ سے اسے نجات مل جاتی اور راجپوت بھی اس کے احسان مند ہوتے، مگر اس نے ایک خاموش تماشائی کی حیثیت اختیار کرنے میں سخت غلطی کی۔
جو بہادر شاہ فارغ ہو چکا تھا تو ہمایوں نے اس کے خلاف لڑنے کا عزم کیا۔ بہادر شاہ کی فوج تھکی ہوئی تھی، سامان رسد ختم ہو رہا تھا، اس نے بھاگ کر باندو کے قلعے میں پناہ لی۔ عسکری اس مارکے میں اپنی بھائی کی مدد کر رہا تھا، اس نے مالوا فتح کیا اور گجرات پر چڑھائی کے لیے ہمایوں کا راستہ صاف کیا۔ باندو کے بعد بہادر شاہ نے گجرات کا رخ کیا۔ ہمایوں بڑی سرت سے اس کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے غیر معمولی مستعدی کا ثبوت دیا۔ آخر بہادر شاہ چمپانیر میں قلعہ بند ہو گیا، مگر ہمایوں نے چمپانیر کا قلعہ بھی فتح کر لیا اور بہادر شاہ کو اس کی سلطنت سے باہر نکال دیا۔ اس نے دیو کے جزیرے میں پناہ لی اور بہادر شاہ کے خلاف ان لڑائیوں سے گجرات اور مالوا کے 2 صوبے مغل سلطنت میں شامل کیے گئے۔ ناظرین، شیر خان اور ہمایوں کی جنگ کنوج کے مقام پر ہوئی۔ ہمایوں کے سرداروں کو اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں تھا، وہ اپنے اہل و عیال کو لاہور بھجوانے کا انتظام کر رہے تھے۔ پھر اس جنگ میں ہمایوں نے سخت ناقبت اندیشی کا ثبوت دیا۔ اس نے فوج کا پڑاؤ ڈھلوان میں ڈالا، بارش کی وجہ سے سارے کیمپ بھیگ گئے اور فوج نے اونچائی کی طرف کیمپ منتقل کرنا چاہے۔ اس نقل و حرکت کے دوران شیر خان نے مغلوں پر اپنی ساری طاقت سے حملہ کر دیا۔ مغلوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ ہمایوں چند بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ بھاگ نکلا۔ اس نے پنجاب کا رخ کیا کہ کامران کو سمجھا کر شیر خان سے جنگ پر آمادہ کرے، مگر اس بھگدڑ کے عالم میں کامران نے ہمایوں کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ اسے پناہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ناظرین، ہمایوں کی بدقسمتی نے اسے ہر قدم پر ٹھوکر لگائی۔ حالات ہمیشہ اس کے خلاف پلٹا کھاتے رہے۔ اگر ترتیب عسکری کی مدد کرتا تو گجرات اور مالوا ضائع نہ ہوتے۔ گوڑ کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ہمایوں چنار پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ وہ آگرہ کی شاہراہ پر واقع تھی، اور اگر اہم جنگی مقام تھا پھر کنوج کے مقام پر آگرہ اتفاقاً غیر معمولی طور پر بارشیں نہ ہوتی تو شاید ہمایوں کو جلا وطنی نہ ہوتی۔ مرزا حیدر کنوج کی جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ جنگ نہ تھی بلکہ بدقسمتی تھی۔ ہمایوں کا کوئی سپاہی زخمی نہ ہوا، بلکہ افراتفری کے عالم میں سب پسپا ہو گئے۔ بہرحال یہ سب تخلیق کا تانا بانا ہے، خواب و خیال ہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ واقعات کا دھارا خواہشات کے رخ پر ہمیشہ نہیں بہتا۔ ہمایوں کی ناکامی نامساعد حالات اور مقدر کی پیداوار صحیح، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمایوں شیر شاہ کے مقابلے میں ناکام ہوا۔ البتہ یہ اس کی مستقل مزاجی کی دلیل ہے کہ آخر وہ شہنشاہ ہند کی حیثیت سے ہی مرا۔ اس کے کردار میں ہزار خامیاں سہی، مگر وہ اخلاقی لحاظ سے ایک نہایت ہی بلند انسان تھا۔ شیر شاہ اپنی کامیابی کے لیے چال بازیاں کرتا رہا، ہمایوں کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ ناظرین، اس کی سہل انگاری، عیش پرستی اور لاپرواہی میں بھی ایک طرح کی شاہانہ آن بان پائی جاتی ہے۔ اس کی کمزوریاں اور کوتاہیاں جو بہرحال انسانی فطرت کی گماسی کرتی ہیں ان گنت فرمانرواؤں میں موجود ہوں گی، مگر اس کی اچھائیاں تاریخ عالم کی بعض مشہور ترین ہستیوں اور عظیم شخصیتوں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ جی ہاں، یہی تھا مغلیہ سلطنت کا دوسرا بادشاہ اور بابر کا جانشین نصیر الدین ہمایوں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔